آج آپ کو انوکھی بات بتانی ہے کہ ایسا شخص جس کے پاؤں ایک گز کے برابر تھے، آخر ایسی کون سی شخصیت تھی جن کے پاؤں اس قدر لمبے تھے کہ ایک گز کے برابر تھے، اور پھر اس کی قد مبارک کتنی ہوگی، کتنی طول ہوگا ان کی قد مبارک کے اندر، وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ آپ جنازہ پڑھا رہے تھے، جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو غیب سے کسی نے صدا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے کہ ہمیں بھی شامل ہونے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیب کی آواز سن کر انتظار فرمانے لگے۔ سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ اب وہ شخص آیا، ایک صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک صف میں شامل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اب جنازہ مکمل ہونے کے بعد اب وہ شخص اس شخص کے لیے دعا کرنے لگا اس انداز کے ساتھ کہ اے مرنے والے، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اچھے اعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اور اے مالک، اے ہم گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے مالک مولا، اگر تو نے اسے سزا دی تو یہ اس بات کا حقدار ہے، اگر تو اسے بخش دے تو یہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ یعنی اس انداز کے ساتھ، اس ناز کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، بات کرنے لگے، دعا میں اس طرح کا کلام کرنے لگے کہ جیسا عام شخص کلام نہیں کر سکتا۔ اب جب اس شخص کو قبر میں دفنا دیا گیا تو اب وہ شخص قریب آیا، قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کلام کرنے لگا قبر کے ساتھ کہ اے قبر والے، اے صاحب قبر، اگر تو سردار نہیں ہے، ٹیکس لینے والا نہیں ہے، یا تو خازن نہیں تھا، یا تو کسی کا منشی نہیں تھا، یا شرط لگانے والا نہیں تھا، تو تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات کہ تو سردار تو نہیں تھا، ٹیکس لینے والا تو نہیں تھا، خازن تو نہیں تھا، تو کاتب مطلب منشی تو نہیں تھا، شرط لگانے والا تو نہیں تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو تیرے لیے خوشخبری ہے۔ پتہ چلا سردار ایسا کہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہو تو اس کے لیے خوشخبری نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈرنے کا مقام ہے، اس کے لیے خوف کا مقام ہے۔ اور اگر وہ انصاف کرنے والا تھا، حق کو حق بیان کرنے والا، اور مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں تھا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے جو اچھائی ہے، اس کے لیے رحمت ہے۔ اب جب اس شخص نے یہ کلام کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یہ سارا واقعہ ملاحظہ فرما رہے تھے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین بھی تھے اور آپ ملاحظہ بھی فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہی جنازہ پڑھایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں اس کی نماز کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس سے سوال کر سکوں اس کے اعمال کے بارے میں، تو وہ ایک دم شخص غائب ہو گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب جب وہ شخص آنکھوں سے اوجھل ہو گیا نا، تب کیا ہوا؟ اب لوگوں نے اس کے قدموں کی جانب دیکھا تو اس کے قدم ایک گز سے، بعضوں نے کہا کہ ایک گز سے زیادہ لمبے تھے، بعضوں نے کہا کہ ایک گز کے برابر تھے اس کے قدم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی لمبی قد ہوگی ان کی،
جن کے قدم ایک غز کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کوئی اور نہیں تھا، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص مرنے والا جس کے جنازے میں شریک حضرت خضر علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے دعا حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کی قدم مبارک کتنی لمبی، اللہ تعالیٰ کا یہ اس کی قدرت کا انداز ہے، وہ قدرت کا معاملہ ہے، جسے جتنا چاہے جسم عطا کر دے، جسے جتنا چاہے قد عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا میں رہ کر اس قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے جس قبر پر حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ کلام کیا کہ قبر والے تو سردار تو نہیں تھا، ٹیکس لینے والا تو نہیں تھا، تو خازن تو نہیں تھا، تو کاتب تو نہیں تھا، تو شرط لگانے والا تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا یہ ساری چیزیں اگر غلط یوز ہو رہی تھیں تو ان سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اگر نہیں بچے تو بتائیں قبر میں پھنس جائیں گے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق دے، آمین آمین بجاہ خاتم النبی کریم الامین۔ اس طرح کی خوبصورت معلومات لینے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا تو فوراً دبا لیجیے، تاکہ اس طرح کے آنے والے معلوماتی کلپ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، ہمیں فکر آخرت بھی ملتی رہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہوتی رہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی رہے۔ آمین بجاہ خاتم النبی کریم الامین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام مسلمانوں کی بلا حساب بخشش فرمائے۔